ناظرین کرام، 2 ہفتے قبل بلوچستان کے ضلع بولان سے اغوا ہونے والے 6 کانکنوں میں سے 5 بازیاب ہو گئے ہیں۔ بازیاب ہونے والے کانکنوں میں سے ایک خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے سرتاج بھی ہیں، جنہوں نے بنبھان فاؤنڈیشن کو ان پر گزرنے والے احوال کی کہانی سنائی۔ یہ 12 نومبر کی شام تھی جب ڈنڈوں اور بندوقوں سے لیس تقریباً 8 نقاب پوش کوئلے کی کان میں داخل ہوئے اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ بے بسی کے عالم میں ہم ان کے پیچھے کسی گمنام منزل کی جانب پیدل چل پڑے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے 48 سالہ سرتاج کو اغوا ہونے والے 6 ساتھیوں میں سے 4 کا تعلق شانگلہ سے ہے، جبکہ باقی 2 ضلع کوہستان اور افغانستان کے رہنے والے ہیں۔ اغوا کاروں کی قید میں 16 دن گزارنے کے بعد 28 نومبر کو 5 کانکنوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ تاہم کوہستان سے تعلق رکھنے والے مغوی برکت تاحال بازیاب نہیں ہو سکے۔ برکت کے بارے میں ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں نے انہیں دشوار گزار راستوں پر چلنے کے قابل نہ ہونے کے باعث اپنے پاس روک رکھا ہے۔ سرتاج نے بتایا، برکت نے اغوا کاروں کی رو رو کر منت سماجت کی کہ انہیں بھی جانے دیا جائے، لیکن انہیں اپنے پاس روک لیا گیا۔ سرتاج نے اغوا کے فوراً بعد کا احوال سناتے ہوئے کہا کہ اغوا کار انہیں پورا عرصہ پیدل چلاتے رہے۔ راستے میں وہ پڑاؤ ڈالتے اور 2-3 دن بعد آگے روانہ ہو جاتے۔ ہم سارا وقت کھلے آسمان تلے رہے۔ پہلے دن ہم نے تقریباً 9 گھنٹے مسلسل سفر کیا، پھر 3 دن ایک ویرانے میں قیام کیا۔ اغوا کار ہم پر دن رات نظر رکھتے، ہمیں بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ اغوا کاروں کی رنگت سانولی، بال لمبے اور شکلیں خوفناک تھیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے چہروں کو نقابوں سے ڈھکے رکھتے اور ہم سے دور بیٹھتے تھے، لیکن ان کی زبان ہمارے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ سرتاج کا مزید کہنا تھا کہ جہاں کھانا میسر ہو جاتا تو ہمیں کھلا دیا جاتا، ورنہ ہم بھوکے رہتے۔ اغوا کار بھی وہی کھاتے جو ہمیں کھانے کو دیا جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اغوا کاروں کی قید میں انہیں وقت کے گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا اور بالکل معلوم نہیں ہو پایا کہ ان کی حراست میں کتنے دن گزر چکے ہیں۔ آزاد کرنے سے قبل اغوا کاروں نے ہمیں ایک خاص سمت چلنے کا کہا اور کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے۔ سرتاج نے بتایا کہ ان سے قبل کئی واقعات میں کانکنوں کو ہلاک بھی کیا جا چکا ہے، لہٰذا انہیں بھی ڈر تھا کہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد ہو کر آنے والے شانگلہ کے سرتاج نے کہا، اب وہ دوبارہ بلوچستان کبھی نہیں جائیں گے۔ بولان کی کانوں میں کام کرنے والے کانکن رشید نے بنبھان فاؤنڈیشن کو بتایا کہ کوہستان سے تعلق رکھنے والے مغوی برکت ابھی تک واپس نہیں پہنچے۔ رشید کا کہنا تھا کہ اکثر ایسے واقعات میں پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کیس میں ایسا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بولان کی تحصیل مچھ میں واقع اس کان کی لیز کرد بلوچوں کے پاس ہے، جنہوں نے اپنے مزدوروں کو بازیاب کروانے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ کان میں کام کرنے والے مزدوروں نے شانگلہ سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ خان کی بہت تعریف کی۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے بنبھان فاؤنڈیشن سے گفتگو میں کہا کہ مغوی کانکنوں کو 29 نومبر کو الپوری روانہ کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے پاکستان بھر میں شانگلہ سے تعلق رکھنے والے کانکنوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے ڈاکٹر عباد اللہ کا کہنا تھا کہ سینکڑوں افراد کے مختلف کانوں میں حادثات اور دوسرے واقعات کا شکار ہونے کے باوجود ان کے ضلع سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد اسی روزگار کے ساتھ منسلک ہے۔ شانگلہ سے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندے صوبائی وزیر محنت شوکت علی یوسف زئی نے بھی درجنوں نوجوانوں کو کان کی ملازمت سے چھٹکارا دلوا کر روزگار کے دوسرے ذرائع مہیا کیے ہیں۔